کو میگا پروجیکٹس بھی مل چکے ہیں اور اب پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو جائے گا، جبکہ اس کی ماں نے تو اس کو کنگال کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں تھی، اور اب اس کی ماں کا ہی خود کا بہت برا حال ہو چکا ہے، کیونکہ کوثر اسے گھر سے نکال چکی ہے اور اس کو اب سڑک پر رہنا پڑ رہا ہے۔ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس کس طرح سے پہنچے، کیونکہ وہ سنسان جگہ ہوتی ہے اور رفعت بیگم کے پاس نہ تو کچھ پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس ہی چلی جائے، اور نہ ہی اسے کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، کیونکہ کوثر کے کہنے پر رکشے والا تو اسے سنسان جگہ پر چھوڑ کر آ چکا ہے، اور اب رفعت بیگم بس ایک ہی دعا کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جائے اور عیسیٰ کے پاس جا کر عیسیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی اولاد کی خاطر کیا تھا، لیکن اس کی سگی اولاد ہی اس کی اپنی نہیں بنی اور اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا، لیکن عیسیٰ کو پھر بھی اپنی ماں کا ہی بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہوتا ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ اس کی ماں کسی مصیبت میں ہے۔ بے شک رفعت بیگم نے اس کو اپنا نہیں سمجھا، لیکن عیسیٰ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ہی رفعت بیگم کو روڈ پر پڑے ہوئے دیکھ لے اور پھر وہ اپنی ماں کو گھر لے آئے گا، یا پھر سرمد اور عریشہ جب باہر جائیں گے تو رفعت بیگم کو جب اس حال میں دیکھیں گے تو ان سے تو پہچانا ہی نہیں جائے گا کہ یہ ان کی ہی ماں ہے، کیونکہ پہلے تو نگو نے جان بوجھ کر اس کی ماں کے نمبر سے میسج کر دیا تھا کہ وہ کوئی وظیفہ کر رہی ہیں، اور اب عریشہ کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ وہاں پر اس طرح کا سلوک ہو رہا تھا، اور اب عیسیٰ عریش سے اپنا گھر بھی چھین لے گا اور عریش خالی ہاتھ ہی رہ جائے گا، کیونکہ نگو اور اس کے گھر والے جس طرح سے لالچ میں آ کر ساری کی ساری دولت اڑا رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، عریش کنگلا ہو جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔